اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو کربلا کے موقع پر جب یزیدی سپاہیوں نے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اٹھایا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ سورت پڑھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 10 محرم کے دن جس گھر میں بھی یہ سورت پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ یہ سورت آپ کو انشاءاللہ ضرور پڑھنی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی مدد حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو میں مکمل روایات کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شہادت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا واقعہ شیئر کرتا ہوں، لہٰذا آپ نے اس کو غور اور توجہ کے ساتھ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر اس سے مستفید ہو پائیں گے۔ اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چھوٹا سا واقعہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے امام حسین علیہ السلام نے اس دین اسلام کی خاطر اپنے سارے کا سارا کل باقی سرمایہ قربان کیا، اور کیا واقعہ پیش آیا سارا عالم اسلام اس کے حوالے سے متفق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کسی شخص کے امارات کی بیعت کر لی جائے تو کسی دوسرے شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے خلفات کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت لفظ استعمال فرمائے تھے۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ آپ سارا عالم اسلام یزید کے بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام کے ان کے اس حکم کے سامنے جھکے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور نہ ہی اس کے خلفائے راشدین نے ایسا کیا۔ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے، ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ نے اپنے دلائل پیش کرتے رہے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب وہ اس میں ناکام رہے تو انہوں نے اپنی فوج بلا کر نوک شمشیر سے لوگوں سے بیعت لے لی، لیکن جب اصحاب نے بیعت نہ لی، ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین علیہ السلام جنہوں نے اس پر بیعت نہ کی، اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، لیکن خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہو گئی۔ یزید ایک عیش پرست نوجوان تھا، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے گا، لیکن یہ خلافت خاندان میں رکھنا چاہنے کی ایک خواہش تھی جو کہ تباہی کا باعث بنی، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی کوئی بھی نظیر نہیں ملتی۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ابھی تک بیعت نہیں کی۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ اس کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کریں۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکامات مردان بن حاکم نے، جو اس کے پیش رو تھے، اس کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔
عبداللہ بن عمر بالکل بے ضرر انسان ہیں، اس نے کہا، لیکن حسین اور ابن زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کریں ان کو زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ ولید اپنے قلعے پر کیے پر ناخوش تھا۔ اب ابن زبیر راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہوئے، ان کا تعاقب کیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچے معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی اور ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کے لیے مشہور ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد مکرم کو عین منجدہار پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے، اس لیے فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لیں اور صحیح اندازہ لگانے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دیں اور اسے بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر دوست مختار کے مکان پر ٹھہرے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ چوک در چوک جمع ہونے لگے اور انہوں نے اپنے مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کو چوما اور حسین علیہ السلام کی حمایت کا عہد کیا۔ یہ تقریباً 20,000 کوفی تھے جنہوں نے بیعت کی۔ مسلم جاننثاروں کا یہ ایسا شاندار مظاہرہ تھا کہ بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شعبے کی نظر سے دیکھنا اور کسی بھی قسم کی شک کی نظر سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص LG عباس رضی اللہ عنہ بن علیہ شعیب کی خاتے کا خط ارسال کیا اور آپ علیہ السلام کو کوفہ بلایا اور آپ علیہ السلام کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں ہیں۔ لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ خط امام حسین علیہ السلام نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی۔ 31 گھوڑے اور 40 پیدل اس میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا علم اپنے بھائی عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو تاکہ تم کو راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو۔ اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہے، اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی۔ تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو، جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے، وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ علیہ السلام کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جب حضرت امام حسین عباس علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم اب انہیں بہت رونا ہے۔ پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر امام حسین علیہ السلام نے کہا، لوگوں، اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑتا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں کیا؟ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے، اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے واجب ہے کہ میرے خلاف تلواریں بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرے خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ شمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی پیشکش رد کر دی اور انہیں یزید کے پاس لے کر نہیں چلے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔
ادھر شمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آئے اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر بھی آئے اور ان کا محاصرہ کیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، آپ علیہ السلام نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن علیہ السلام نے خیمے کے اندر سے دیکھا، ایک لڑکی دیکھ کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئی۔ جب حضرت حسین علیہ السلام پر تلوار کا ایک اور وار کیا تو بچہ چلایا، میرے چچا کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی، بچے کے بازو پر وار کیا اور ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی شمشیر ابدار کتاب نہ لا سکے اور کہا، کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب شمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی۔ چنانچہ چاروں طرف سے آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ زنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار چلائی اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نسی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ خالد بن یزید آگے بڑھے اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن ہمت نہ پڑی کہ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے جسم کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 2 ہجری میں پیش آیا، جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا اور تمیزی کے بازاروں میں گھمایا گیا تو آپ کی زبان مبارک پر تلاوت قرآن پاک جاری تھی، جس کو ایک روایت تاریخ مدینہ دمشق جس کے والیوم نمبر 60 پر پیج نمبر 359-370 میں یہ روایت ہے، وہ ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت علی ابن حسن المعروف ابن اشکار شاکر دمشقی الشافی رحمۃ اللہ علیہ اور المتاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر فرماتے ہیں، میں نے جب حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا تو جب اسے اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت میں دمشق میں تھا۔ ایک شخص آگے سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر آیا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی تھے، سورہ کاف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کرتا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے سر مبارک کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے یہ آواز آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا شہید ہونا اور اٹھایا جانا اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ کربلا ہے جس کا میں نے چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی اس پر ضرور غور فرمائیں گے اور اپنے گھر میں 10 محرم کے دن سورہ کاف کی تلاوت لازمی کریں گے، لیکن طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ اس کی تلاوت جب کریں تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ 9 محرم کو سورہ کاف کو پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی 9 مرتبہ اول اور آخر میں پڑھنا ہے اور 9 مرتبہ سورہ کاف کو پڑھنا ہے، اور جب اگر آپ 10 محرم کو یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اول اور آخر میں درود ابراہیمی 10 مرتبہ پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ سورہ کاف پڑھ کر اور 10 مرتبہ سورہ کاف تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔
انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بے پناہ برکت نازل فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔